بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انہم کانوا کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ 37 کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم میں سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ تفسیر۔ اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے، اور جس قسم کی بظاہر اچھی یا بری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزار لیں گے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور چونا گچھ دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہو، اس لیے کہ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 725۔ فوائد۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بیان ہے کہ جماعت کے وقت آپ پچھلی صفوں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ لینے پر قادر تھے جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا ایک معجزہ تھا جس کا ظہور جماعت کے وقت اللہ کی مشیت سے ہوتا تھا، کیونکہ معجزہ صرف اللہ کی مشیت اور قدرت ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے اس کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے معجزہ ظاہر کر کے دکھلانے پر قادر نہیں ہوتا، ورنہ اگر وہ خود صاحب اختیار ہو تو یقیناً اسے یہ اختیار ہوتا کہ وہ جب چاہتا معجزہ ظاہر کر کے دکھلا دیتا،
لیکن کوئی نبی ایسا با اختیار نہیں ہوا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے اختیارات کے مالک تھے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ صفوں کو سیدھا اور درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صف میں ایک نمازی کا کندھا دوسرے نمازی کے کندھے سے اور اس کا پیر دوسرے کے پیر سے ملا ہونا چاہیے۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترادو سے تعبیر فرمایا کہ چونا گچ دیوار کی طرح باہم مل جاؤ، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا یہی مفہوم سمجھا جیسا کہ یہ حدیث تشریح کر رہی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ آج اہل حدیث مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جاتا، اور اس مفہوم کے مطابق قدم بقدم مل کر کھڑا نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ وہ نماز تو سنت نبوی کے مطابق ادا کریں۔ ناظرین و سامعین محترم اور ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ 37 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی اس میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوگا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔